رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، میرا معروضہ ہے کہ اس زادار حسین کو ہم یاد کریں کہ جو میرے لیے بہت ہی
تکلیف دہ لمحہ ہے کہ جس کو میں نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں جناب حسن شاہ صاحب مرحوم، ان کی روح کو ایک سورہ فاتحہ سے آپ خوش فرمائیے۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، سن 1444 ہجری اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور تقریباً 20 دن کے بعد سن 1445 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کے بعد آئندہ آنے والی 10 تاریخ وہ قیامت کی تاریخ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جو قربانیاں پیش کی، تو بارگاہ قدس میں جو پہلی قربانی آپ نے پیش کی وہ کربلا میں نہیں بلکہ کوفے میں پیش کی ہے، اور وہ کل واقع ہوئی، اس کی شب ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ عرفاء علماء کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں عید غدیر اور عید مباہلہ نہ ہوتے تو عزاداری کا آغاز آج ہی سے ہو جاتا۔ ابھی جیسا برادر نے کہا کہ بڑی اہمیت ہے حضرت مسلم کی قربانی کی۔ کہتے ہیں کہ اگر کربلا کو کتاب کہا جائے تو کتاب کربلا کے دیباچے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے، اور کربلا کو قرآن کہا جائے تو قرآن کربلا کی بسم اللہ کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ جیسے ساری کتاب جمع ہو جاتی ہے دیباچے میں، اور سارا قرآن جمع ہے بسم اللہ میں، ویسے ہی مسلم کی شہادت میں پوری کربلا جمع ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت کے تذکرے کے کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم حضور اکرم کی اتباع کی اہمیت کو اور اپنی محبت کو بیان کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے
تو فتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. تو اس میں ہوگا یہ کہ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی مغفرت عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ کئی جہت سے یہ آیت بہت ہی عام ہے کہ جس میں خداوند عالم حضور اکرم کی امت کو وہ جو اتباع نبی کرے ان کو محبوب خدا کہہ رہا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کرے اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایسا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، وہ اللہ کا محبوب نہیں، اللہ اس کا محبوب ہو جائے، وہ محبوب خدا ہو جائے. تو کہتے یہ اس وقت ہے کہ جب نبی کی وہ اتباع کرے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ جہاں پر کسی عیسائی نے ہمارے مذہبی عالم سے یہ کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء میں افضل الانبیاء آپ کے نبی ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ قرآن میں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا خلیل اللہ کہہ کے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا کلیم اللہ کہہ کے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا روح اللہ کہہ کے، لیکن آپ کے نبی کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں، خدا کے محبوب ہیں، یہ قرآن میں نہیں ملتا ہے. تو یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انبیاء وہ افضل ہیں کہ ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اور قرآن نے ذکر کیا. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ افضل ہیں ہمارے نبی سے ماشاء اللہ. تو آپ نے کہا کہ تم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ خدا نے نبی کو نہیں کہا کہ قرآن میں کھل کے کہ یہ محبوب خدا ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ تم کو معلوم ہے یہ صحیح ہے کہ قرآن میں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کی امت بھی خلیل اللہ ہے. موسیٰ کو کہا کلیم اللہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کی امت بھی کلیم اللہ ہے. عیسیٰ کو کہا روح اللہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے ماننے والے بھی روح اللہ ہیں. تم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے محبوب نبی کو محبوب خدا کہا کہ نہیں کیا، وہ تو ان کی امت کو محبوب خدا کہہ رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. وہ اسی آیت میں آپ دیکھیں کہ وہ محبوب خدا ہیں، خدا ان کا محبوب ہو جاتا. کس کا؟ کہ جو نبی کی اتباع کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہاں پر یہی ہے، چونکہ یہ ہمارے مجالس کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں فکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور فکر جب کی جاتی ہے تو تب سمجھ میں آتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ اس سے نبی اکرم کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے، جب فکر کرنے سے پتہ چلے ان کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ان کی امت کو خدا کہہ رہا ہے، اتباع کرنے والوں کو کہہ رہا ہے محبوب خدا. تو ویسے ہی یہ بھی ہے
اب یہاں پر یہ ہے کہ عربی میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اب یہ کہ اس میں جو فرق ہے، آپ دیکھیں کہ حضور اکرم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں آپ نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ نے لوگوں سے کہا اور لوگ وہ عمل کرنے لگے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ حضور اکرم کے کہنے پر وہ عمل کرتے رہے۔ تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اور کچھ وہ کام ہیں جو نبی نے کہے نہیں بلکہ خود کیے، تو وہ پیروی جو قول کی ہوتی ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور وہ پیروی جو نبی کے فعل کی کرتے ہیں اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یعنی وہ کریں جو خود نبی نے کیا، اس عمل کو اتباع کہتے ہیں۔ فرمایا تو اب یہ بات کہ نبی نے کیا کیا، تو آپ جانتے ہیں ایک فہرست ہے، لیکن ان میں یہ چیزیں تو نمایاں ہے کہ نبی نے کسی کی تعظیم کی ہے، نبی نے کسی سے محبت کی ہے، نبی نے کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیا ہے۔ تو اب اگر اتباع رسول کرنی ہے تو جن کی نبی نے تعظیم کی ان کی تعظیم ہم کو بھی کرنا ہے، جن سے محبت نبی نے کی ان سے محبت ہم کو بھی کرنا ہے، اور جن کو نبی نے اپنی بزم سے اٹھا دیا ہے ان کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور مریم اتباع، تب اس کے بعد خدا اس کو محبوب بنا لے۔ تو ایسی آسان چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیک کرنا چاہیے وہ جن کو خواہش ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن یہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو چاہے گا اس کے بعد کہ خدا ہمارا چاہنے والا ہوا، تو اس نے شرط بیان کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سامنے آتی ہے، تو اب اس سے ہوگا کیا کہ خدا اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، خدا محبت کرنے لگے گا۔ بحضور ظاہر ہے اس کے بعد اب اہل بیت کی عظمت سامنے آتی ہے، اور اس میں بالخصوص سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جہاں پر خاص طور سے حضور اکرم نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ انہیں آپ دیکھیے وہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اتباع رسول کرتا ہے، اور یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ دو ذریعے سامنے آئے کہ کیا کریں کہ اللہ محبت کرنے لگے۔ تو ایک تو یہ کہ نبی کی اتباع کیجئے، اور دوسرے کہ حسین سے محبت کیجئے۔ جی حسین سے محبت کرنا اتنا اہم ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیے اب جب دو چیزیں کامن ہوئی، یعنی نتیجہ دونوں کا ایک ہے، اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک جگہ آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ اتباع رسول، اور نبی نے کہا کہ حسین سے محبت۔ اگر حسین سے محبت کرنے میں اتباع رسول نہ ہوتی تو یہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اتباع رسول بھی کرتا ہے۔
جی وہ حضور اکرم کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہر لحاظ سے کرتا ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ محبت حسین کو جو ظاہر کیا حضور اکرم نے، جی مختلف لحاظ سے میں نے کہا کہ وہ کرنا ہے، اور پھر بہت ہی شدت کے ساتھ آپ نے اس کو ظاہر کیا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس کو امام نسائی نے بیان کیا، اور دوسرے سیاح ستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس کو زید ابن ثابت وہ بیان کرتے ہیں، معلوم ہے کہ زید ابن ثابت وہ ہیں جس کو رسول اللہ نے پال لیا تھا، تو وہ گویا لے پالک ہیں رسول اللہ کے، وہ تو رہتے تھے گھر میں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ نے جنت کا پروانہ لکھ کے دے دیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ چلا گیا، مگر بعد میں جب اس کو ٹائم ملا تو وہ نبی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وقت آیا جب کہ نبی حالت نماز میں تھے، اور حسنین حضور اکرم کے پاس تھے، اور یہ حالت تھی کہ وہ نماز پڑھیں تو کبھی وہ دوش پر سوار ہو جا رہے ہیں، کبھی گود میں بیٹھ جا رہے ہیں، کاندھے پر سوار ہو جا رہے ہیں، گردن پر سوار ہو جا رہے ہیں، تو یہ عمل ہو رہا تھا کہ تو وہ دیکھ رہا تھا۔ تو زید ابن ثابت وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ نماز جب ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ بچے آپ کی نماز خراب کر رہے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ ان کو روک دوں، ہٹا دوں، لیکن یہ خیال آیا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ نہیں کیا، لیکن کہ بچے آپ کی نماز خراب کر رہے تھے، بچے آپ کی نماز خراب کر رہے تھے۔ جی تو اب وہ اتنا سا اس نے کہا، تو حضور اکرم نے کہا کہ ہاں اگر تو ہٹا دیتا تو یقیناً میں تجھ سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ کہ جو شخص ہمارے بچوں کی توہین کرتا ہے اور ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، نہ وہ ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے ہیں۔ اور دیکھیے اتباع رسول کی میں مثال پیش کریں، یہ عمل اتنے ناراض ہو گئے، اتنا سا، تو اس نے یعنی ایسا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ اس سے حضور اکرم نے، اور آپ نے پھر وہ بیان کرتے ہیں انس ابن ثابت کہ زید ابن ثابت کے، اس کے بعد حضور اکرم نے کہا کہاں ہے پروانہ، تو اس نے پروانہ پیش کیا، تو رسول اللہ نے پروانے کو چاک کر دیا، چاک کر کے پھینک دیا۔ دیکھیے آپ کتنے سے عمل پہ، یعنی ایک تفکر کو گویا حضور اکرم نے ٹھوکر لگائی ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت کو چھوڑ کے نبی کے احترام کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی پھر اہل بیت کے معاملے میں اتنا سا صرف اس نے جو کہا تو رسول اللہ کو اتنا برا لگا، اس میں کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، جی۔ اس کے بعد کوئی اگر بڑھ کے اس حسین کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، قتل کر دے، تو سوچئے کہ اس سے رسول اللہ کتنے ناراض۔ جی چنانچہ یعنی یہ مسئلہ ہے، میں نے کہا کہ مختلف طور پہ آپ نے بیان کہا کہ وہ یہی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے سے گیا رشتہ داری کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا وہ اس بچپنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ تو وہی کرتے تھے جو مرضی خدا ہوتی تھی، جی۔ اور
عمران ابن حسین وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ عمل دیکھا کہ اس طرح سے نماز کے وقت جو حسنین کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کا یہ عمل مسلسل دیکھا کہ کبھی ان کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، ان کو گود میں بٹھا رہے ہیں، دوش پر بٹھا رہے ہیں، زبان چسا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا، اب ان کا لہجہ کچھ الگ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے مختلف عمل کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ بچوں کو بہت چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں ان کو بہت چاہتا ہوں، ہاں ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو کہ ان سے محبت میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ میرے نواسے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بلکہ میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ ان اللہ امرنی بذالک، کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. ان کا یہ اتباع رسول کا جب تذکرہ ہو تو یہ ساری باتیں آنی ہیں وہاں پر. تو یوں ثابت ہوتا ہے اہل حسین اتنی اہمیت ہے ان سے محبت کی کہ ان کے احترام ہو اور ان کے عظمت کو آپ نے ظاہر کیا. اور پھر یہی تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، کہ جو حسین سے بین حسین سے محبت کرنا اتباع رسول ہوتی ہے، اتباع رسول سے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر جب حسین سے محبت ہوگی تو اللہ پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی یہ بھی دیکھیے یعنی مغفرت بھی ہے، حسین کا مسئلہ مغفرت ساتھ میں ہے. اگر محبت ہوتی ہے تو مغفرت لازم ہو جاتی ہے. اور آپ کے علم میں یہ تو اس وقت بھی ظاہر ہوا جب حسین دنیا میں تشریف لائے. جی جب ولادت ہوئی ہے تو لکھا ہے کہ اب لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور نبی اکرم کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ نبی اکرم روک دیتے تھے لوگوں کو کہ تم لوگ رک جاؤ، کہ کیا ہوا؟ کہا ملائکہ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، فرشتے آ رہے ہیں. اور وہ اس میں یہ ہوتا تھا. چنانچہ اسی وقت کا ہے مسئلہ کہ ایک فرشتہ تھا جس کو فطرس کہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہوا تھا کہ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے اور ایک جزیرے میں پڑا تھا. اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ چونکہ کہتے ہیں کہ اس کے بازوں میں پروں میں بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے عرش الہی کا ذکر کیا اس کے سامنے، کہ وہ عرش الہی ہے، بڑی بلندی پہ ہے. کہا بڑی بلندی پہ ہے تو ٹھیک ہے میں وہاں تک پرواز کر کے اسے دیکھ لوں گا. تو فرشتوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو وہاں تک کون جا سکتا؟ کہ تم کو نہیں معلوم میرے پروں میں بڑی قوت ہے، میں پرواز کر لیتا ہوں. یعنی وہی غرور اور فخر کی باتیں. تو آپ کو معلوم اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. تو اس کا سزا یہ ملی کہ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے اور جا کے ایک جزیرے میں گر پڑا. وہاں پر مدتوں رہا، یہاں تک کہ یہ دن جو آیا تو اس نے دیکھا کہ فرشتے ہیں جو جا رہے ہیں مسلسل. تو اس نے دیکھا جبرائیل بھی ایک باخبر گروہ لے کے چاہ رہے ہیں فرشتوں. تو اس نے وہاں سے کہا جبرائیل کیا ہو رہا ہے؟ کہ تجھ کو نہیں معلوم ختم المرسلین کے گھر ان کا نواسہ پیدا ہوا، حسین پیدا ہوئے. کہا ان کی مبارکبادی ہم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو فطرس نے کہا کیا ممکن ہے کہ میں بھی وہاں پر جاؤں؟ اور میں تو نہیں جا سکتا، لے کے مجھے لے کر جائیں آپ لوگ. تو جبرائیل نے اس کو اپنے پروں پر بٹھا لیا اور اسے لے آئے اور پہنچے. اور جب پہنچے تو ظاہر ہے مبارکبادی اس نے بھی پیش کی، اپنی محبت کا اظہار کیا. اور حضور اکرم سے جبرائیل نے بھی اس کا تعارف کرا ہے کیا ہے کون ہے، کا اس پر عذاب خدا نازل ہو گیا ہے اور وہ
آیا ہے یہ بھی، تو اس نے بھی مبارکبادی پیش کی اور کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں کے پاس خوشی آتی ہے تو وہ آنے والوں کو تحفے بھی دیتے ہیں، خیر و خیرات بھی کرتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ بھیک عطا کیجیے۔ تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ بس یہی جو عذاب مجھ پر ہے یہ ٹل جائے، عذاب دور ہو جائے، یہ چاہتا ہوں۔ کہ اتنی سی بات ہے؟ تو کہا جبرائیل اس کو لے جاؤ، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کرو اسے۔ حسین سے نہیں، صرف حسین کے جھولے سے مس کرو۔ تو پہلے تو اس نے طواف کیا، اس کے بعد جیسے مس ہوا فوری بالوں پر پھر سے اس کے ظاہر ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر اب جو پرواز کرتے ہوئے نکلا، پھر سے عرش پر گیا، آسمانوں پر جا کے فرشتوں سے جو کہتا تھا اس کے الفاظ موجود ہے، کہتا تھا کہ من مثلی انا عتیق الحسین، کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا کہ میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ کون ہے مجھ جیسا؟ جی اب میں کہوں کہ فطرس فخر کر رہا ہے، اسی فخر کی وجہ سے تو تیرے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ تو جب نہیں کہ فطرس کہے کہ پہلے میں نے جو فخر کیا تھا وہ بے دلیل تھا، اب جو دلیل ہے حسین کا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، حسین کا جو آزاد کردہ ہوں تو مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ نے ہوتا ہے یہ پیمانہ دیا گیا، یعنی پرواز کر رہا ہے، مسلسل یہ کہہ رہا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، من مثلی انا عتیق الحسین۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی کچھ شاعری بھی کرتا ہوں، تو اس موقع پر شاعر بہت ہی باریک بھی ہوتا ہے، تو وہ پرواز کر رہا ہے تو شاعر دیکھ رہا ہے کہ اس کے پروں پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ الطاف ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں لطف وسیع لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں لطف وسیع لکھا ہے۔ اور غور سے ہم نے جو دیکھا تو پر فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا۔ غور سے غور سے ہم نے جو دیکھا تو پر ھذا من فضل حسین لکھا ہے۔ بھائیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ منزل ہے کہ دیکھیے آپ محبت آئی تو خدا محبوب بھی ہو گیا، اس نے کہا میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تو دیکھیے ابھی گناہوں کو اس نے معاف کیا فطرس کے، اور پھر وہ یوں پرواز کر رہا تھا بحضور۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اصل شرف کا مقام ہے کہ حسین سے نسبت ہو جائے تو وہ بے مثل ہو جائے۔ جی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے زمانے والوں کے درمیان میں ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حسین کے عزادار رہے ہیں، ہم حسین کے ماتمدار ہیں۔ جی تو کوئی اگر حسین کا عزادار ہو جائے تو وہ بے مثل ہو جائے، حسین کا کوئی ماتمدار ہو جائے تو وہ بے مثل ہو جائے۔ فیضان محترم، یہیں پر اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیے کیسی قوت مغفرت حسین کے پاس ہے، اور ابھی تو دنیا میں آئے ہیں، اس وقت ایسی قوت مغفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو حسین کی قوت مغفرت اس وقت کتنی بڑھ گئی ہوگی جب حسین نے اپنا گھر فدا کر دیا، قربان کر دیا، جب حسین نے اپنا سر کٹا دیا، تو آپ سوچئے کہ کیا حسین کے پاس قوت مغفرت آئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ ہے کہ اب حسین کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ پانچ امام فرماتے ہیں کہ اگر غم حسین میں کسی کی آنکھوں میں پرے مگز کے برابر بھی آنسو کا خطرہ آ جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہ اس کے گناہ چاہے درختوں کے پتوں کے تعداد کے کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، کیونکہ حسین کا مسئلہ ہے۔ بحضور مغفرت اس طریقے سے عطا ہوتی ہے تو یہ حسین پر رونے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ آمادہ ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ حسین پر کیسے نہ رویا جائے، جبکہ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ انا خطیل الابرار، فرماتے ہیں لوگوں میں وہ کشتے گریا ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے مارا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں محترم سننے والوں، میں کہتا ہوں کہ ان آنسوؤں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بٹورنے کے لیے عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کے حسین کی ماں ہماری مجلس میں آ جاتی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا والوں کے معیارات اور ہیں کہ ان میں وہ امیر ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس ثروت زیادہ ہے، جس کے پاس مکانات زیادہ ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، لیکن ہم عزاداروں کے درمیان میں سب سے امیر شخص وہ ہے جس نے زیادہ گوہر اشک رومال فاطمہ میں محفوظ کرائے ہیں، اس لیے کہ وہ دولت ہے جو وہاں کام آتی والی ہے کہ جہاں دنیاوی ٹکے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حسین وہ کہ فرماتے مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس عزیز محترم، وہ مقامات کہ جہاں پر حسین نے گریہ کیا ہے، اور وہ مواقع جہاں پر حسین نے گریہ کیا ہے، ان میں سے کل کا بھی دن ہے کہ جس دن حسین نے بہت گریہ کیا، اور وہ حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کی شہادت پر۔ یعنی آپ سوچئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی حسین کا غلام ہو جائے، حسین کا عزادار ہو جائے، حسین کا ماتمدار ہو جائے تو وہ بے مثل ہو جائے۔ اب سوچئے کہ مسلم کیسے بے مثل تھے کہ جس کو حسین نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ فرماتے معتمدی، جب آپ نے بھیجایا حضرت مسلم کو خط دے کے تو اس میں یہی لکھا تھا انی باعث الیکم اخی ابن امی، کہ لوگوں میں تمہاری طرف اپنے اس شخص کو بھی جا رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اس کے بعد صفات بیان کرتے ہیں، معتمدی، جو میرے نزدیک بہت ہی معتمد ہے، وہ سختی من اہل بیتی۔ دیکھیں سختی یعنی سخت الاسلام، آپ نے دیکھا علماء کو کہتے ہیں سخت الاسلام، اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں قابل بھروسہ ہو۔ فرماتے سختی من اہل بیتی، میں اس کو بھیجا رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں قابل بھروسہ ہے، اور اسی میں کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ بحضور چلے حضرت مسلم، اور ظاہر ہے کہ وہ منزل بھی آئی، آپ رو رہے ہیں، یقیناً مجھے یقین ہے کہ کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی گریہ کر رہی ہوں۔ اب تو زمانہ آ ہی رہا ہے حسین کے عزا کا، جس میں فاطمہ آتی ہیں، لیکن آج کی مجلس میں میرا دل کہتا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ خود حسین بھی آئے ہوں گے، خود حضرت عباس بھی آئے ہوں گے، امیر المومنین آئے ہوں گے، حضرت ام البنین آئی ہوں گی، اس لیے کہ مسلم کی جو زوجہ تھی وہ ام البنین کی صاحبزادی تھی، حضرت عباس کی بہن تھی۔ بسر باب عزا
نے عرض کیا کہ وہ منزل مصیبت جو آئی تھی کوفے میں، کہ جہاں پر کہ امام حسین، ظاہر ہے کہ حسین امام وقت ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، اور اس کا وہ علم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ادھر مسلم پر مصیبتیں گزر رہی تھی، ادھر حسین دیکھ رہے تھے، مسلم بھوکے اور پیاسے رہے، حسین دیکھ رہے تھے، اور مسلم کوفے کی گلیوں میں یک و تنہا ہو کے ادھر ادھر جا رہے تھے اور حسین دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ منزل آخر جب آئی کہ دار پر لے جا کے مسلم کو جب قتل کر دینے کا حکم دیا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ ایسا ساجد تھا جس نے تلوار کے سائے میں سجدے کیے۔ لکھا یہ کہ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بحضور ایک حضرت مسلم کی وہ چیز ہے، وہ صفت ہے کہ جو جس پر آپ اور ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم جو انگشت کو بلند کر کے امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ مسلم کا طریقہ ہے۔ جب نماز تمام ہوئی تو ادھر کی طرف مڑے جدھر سے حسین کی آمد کا انتظار تھا، اور انگشت شہادت کو بلند کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن صلیح حسین، اس غریب کا سلام لے لیجئے۔ لکھا یہ کہ امام منزل صالبیہ پر تھے، کرسی پر رونق افروز تھے، اور لکھا ہے کہ ایک طرف زینب تھی، ایک طرف عباس تھے، کہ بے اختیار حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، میرا بھی سلام لے لے، میرا بھی سلام لے لے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے اور عباس نے دونوں نے کہا مولا آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا؟ کس کو کہا وعلیکم السلام؟ یہ کس کے سلام کا جواب دیا گیا؟ تو کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا اور کہا دیکھو اب جو دیکھا، ساری زمینیں پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہو گئی۔ ارے عزادارو آپ سن کے رو رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ سوچئے حسین پر کیا گزری، سوچئے زینب پر کیا گزری، سوچئے عباس کا کیا عالم ہوا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پھر درس دینا تھا۔ خیمے میں آئے اور یتیم مسلم کو بلایا، کم سن بچی تھی رقیہ، اور جب وہ لائی گئی تو آپ نے شفقت سے پیش آنا شروع کیا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، کان میں گوشوارے پہنانے لگے۔ خاندان رسالت کی بچی تھی، ایک مرتبہ کہنے کہ چچا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بتائیے میرے بابا کی خیر تو ہے؟ ارے حسین نے یہ تو نہیں کہا کہ تم یتیم ہو گئی، بلکہ کہتے ہیں رقیہ تم اپنے آپ کو بن باپ کا نہ سمجھنا کہ حسین موجود ہے۔ اس کے بعد ایسی محبت اور شفقت عطا کی، یہی وجہ ہے کہ بہت سے مورخین کو تسامح ہو گیا کہ وہ رقیہ کو بھی حسین کی بیٹی کہتے ہیں۔ بحضور سے کہ تمام ہے، پرسے کی مجلس ہے، لکھا یہ ہے کہ اس طرح سے بیٹی کو آپ نے کہا۔ اب اس کے بعد عباس کا بیان ہے کہ عباس کے بھائی بھی موجود ہیں، لکھا ہے کہ 4 بھائی آئے اپنی بہن کے پاس، حسین بھی آئے اور کہا بہن میں پرسا دیتا ہوں کہ تم بیوہ ہو گئی۔
صبر کرو. لکھا ہے کہ وہ چیخ مار کے رونے لگی. تو ایک مرتبہ حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ پہنچے. لکھا یہ ہے کہ ایسے بیٹھ گئے ایسے مسلح پر بیٹھتا ہے, اور چاروں بھائیوں نے اپنی تلوار کھینچ لی, اور اس کے بعد یہ کہا کہ بہن اس طرح سے گریہ نہ کرو, صبر کرو. تو کہا کہ عباس میرا سہاگ لٹ گیا, میرا سہاگ اجڑ گیا, میں رو نہیں. تو فرماتے ہیں حضرت عباس کہ نہیں بہن, بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی. بس یہ سننا تھا کہ کہا اچھا یہ بات ہے تو میں پھر گریہ نہیں کرتی, آنسو پہنچیے. لیکن اتنے ہی کہا کہ بتاؤ بھیا میرے شوہر کا انتقام کیسے لیا جائے گا. بس یہ آخری جملے حضرت عباس نے کہا کہ بہن بس کوفہ پہنچنے دو, میں جب کوفہ پہنچوں گا تو مسلم کے ایک ایک قطرے خون کا انتقام لوں گا. پر شہزادی خاموش ہو گئی. اس کے بعد مجھے نہیں ملتا کہ کبھی زوجہ مسلم نے مسلم کو یاد کیا ہو. کربلا میں قیامت گزر گئی, انہوں نے مسلم کو یاد نہیں کیا, یہاں تک کہ جب کوفہ پہنچے ایک مرتبہ نادی نے ندا کر کے کہا کوفہ آ گیا. بس جیسے ہی آپ نے سنا اسی کے ساتھ چوتھے امام کی آواز بلند ہوئی, السلام علیکم یا اماں, اے چچا آپا میرا سلام. پسندہ زینب نے کہا ارے کس کو سلام کیا؟ کہا وہ دیکھیے چچا مسلم کا سر ہے جو دارالامارہ کے دروازے پر آویزاں ہیں. پر جیسے ہی زوجہ مسلم نے یہ سنا تو کبھی مسلم کے سر کو دیکھنے لگی, کبھی عباس کے سر کو دیکھنے لگی, اور کہتی تھی عباس کوفہ آ گیا, عباس آؤ انتقام لینے. سارے عباس زمین پر سجدے کرنے لگا, اور ایک آواز ہے بہن میں مجبور ہو گیا, اگر ہاتھ ہوتے تو مسلم